اس ایمان کی ضرورت اس کائنات میں بسنے والے ہر انسان کو ہے. کسی مذہب کا ہو لیکن بنا ایمان کے بات نہیں بنے گی. آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، رب ذوالجلال نے بھی یہی فرمایا ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے وقت کی اور زمانے کی، بے شک سارے کے سارے انسان ٹوٹے اور خسارے میں. اللہ کیا کہنا چاہ رہا ہے؟ مختصر الفاظ میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے. اللہ یہ کہنا چاہ رہا ہے، ان الانسان لفی خسر، بے شک سارے کے سارے انسان ٹوٹے اور خسارے کے اندر ہیں. یعنی ساری دنیا کو اگر آپ سمجھیں، یہ دنیا اس جگہ سے اگر سیدھی طرف کو آپ سامنے سیدھے چلنا شروع کریں تو 40,000 کلومیٹر کے بعد آپ اسی جگہ کر کے بیٹھ جائیں گے، وہ بھی ادھر سے آئیں گے. یہ ساری دنیا 40,000 کلومیٹر کے اندر بنی ہوئی. آپ غور سنیں، کہتے ہیں دنیا 7 کانٹیننٹ کے اندر بٹی ہوئی ہے. اس ایمان کی ضرورت 7 کانٹیننٹ کے لیے ہے، 7 مہادیپ کو اس ایمان کی ضرورت ہے. اللہ فرماتا سارے انسان ٹوٹے خسارے میں ہیں، یعنی دنیا کے 7 کانٹیننٹ اور مہادیپ کے بسنے والے لوگ، چاہے وہ ایشیا کے 48 ملکوں میں رہنے والے لوگ ہوں یا آپ کے افریقہ کے 54 ملکوں میں رہنے والے لوگ ہوں یا یورپ کے 48 ممالک میں بسنے والی دنیا ہو یا نارتھ امریکہ کے 22 ملکوں میں رہنے والے لوگ ہوں یا ساؤتھ امریکہ کے اندر 12 ملکوں میں رہنے والے لوگ ہوں یا اوشینیا مہادیپ کے 14 ممالک میں رہنے والی مخلوق ہوں یا آپ کے انٹارکٹیکا کی وہ جگہ جہاں ساری دنیا کے ریسرچ سینٹر ہیں، آپ کے ہندوستان کے بھی 2-3 ہیں، وہاں رہنے والے لوگوں کے لیے بھی اسلام اور ایمان ہے. ان 7 کانٹیننٹ پر جتنے بھی لوگ بستے ہیں، اللہ سب کو کہتا کہ بے شک سارے کے سارے انسان ٹوٹے خسارے میں ہے. لیکن بچے گا کون؟ آگے رب فرماتا ہے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، ان میں سے وہ بچے گا. اس 7 کانٹیننٹ کے اوپر تقریباً 7 سے 8 ارب انسان موجود ہیں. ان میں سے وہ بچے گا، وہ محفوظ رہے گا کہ جو ایمان کو قبول کر لے، وہ رب کو ایک مان لے اور اللہ کو ایک جان کر زندگی گزارنے والا بن جائے. جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرنے والا بن جائے، وہ بچے گا. جس نے لا الہ الا اللہ کا اقرار نہیں کیا، محمد رسول اللہ کی صدا نہیں لگائی، اس کے لیے نہ دنیا ہے نہ اس کے لیے آخرت صحیح طریقے سے ہے. دنیا کے اعتبار سے چاہے مال و متاع اس کے پاس بے شمار ہو، دنیا کے اعتبار سے جائیداد اس کے پاس چاہے بے شمار ہو، دنیا کا سونا چاندی اسے دے دو، دنیا کے ڈالرز اور USD سارے کے سارے اسے دے دو، درہم دنانیر یہ سارے کے سارے اٹھا کر کے اسے دے دو، جتنی پیپر کرنسی دنیا کے اندر سب اسے دے دو، اور ایک طرف ایمان کی دولت ہو. قسم خدا کی ایمان کی دولت اس ساری دنیا کی دولت سے بڑی ہوئی ہے. اسی بات کو صحابہ کرام نے سمجھا تھا اور فرمایا کہ صحابہ نے جب اس ایمان کی دولت کو سمجھا تو ساری دنیا ان کی ٹھوکروں میں آ گئی تھی. یہی تو وجہ تھی کہ کیسر و کسرا کے تاج تھے جن کی قیمت آج کے دور کے اندر لاکھوں کروڑوں اربوں روپیوں کے اندر موجود ہے، لیکن صحابہ نے پیر کی ٹھوکر سے انہیں آگے بڑھا دیا. کچھ تو وجہ ہے اس ایمان کے اندر، کچھ تو بات ہے
کہ ایمان ایک ایسی چیز ہے دنیا میں اس کے لوٹنے والے زیادہ ہیں، مال کے لوٹنے والے کم ہیں، جائیداد کے لوٹنے والے کم ہیں، اسباب کے لوٹنے والے کم ہیں، لیکن ایمان کے لوٹنے والے زیادہ ہیں۔ آپ کی جیب سے لے کر باہر تک ایمان کے لٹیرے موجود ہیں۔ آپ سنتے چلے جائیں، میں مختصر وقت میں بات کو ختم بھی کروں گا۔ میرے بھائیوں، آپ سوچیں، آپ جب مارکیٹ کے اندر نکل جاتے ہیں، وہ بے پردہ ہماری مائیں بہنیں وہ ایمان ہی کو تو لوٹ رہی ہیں۔ وہ لوگ جو ایمان کو لٹیرے ہیں، مجھے بتاؤ کہاں نہیں ہیں؟ کیا کسی دنیا کے کونے میں چلے جاؤ وہاں ایمان کے لٹیرے موجود نہیں ہیں؟ موجود ہیں۔ اسی لئے میرے اکابرین نے، دارالعلوم دیوبند کے اکابرین نے، مرکز نظام الدین کے اکابرین نے، اور تمام جتنے بھی ہمارے مراکز ہیں فیض الہی کے اکابرین نے، اور اس کے علاوہ دنیا کے تمام اکابرین نے یہ سوچا اور سمجھا کہ ایمان کے لٹیرے زیادہ ہیں، اس لیے ایمان کی محنت کو بڑھایا جائے۔ اب کچھ لوگ کہہ رہے ہوں گے اب یہ 4 مہینے کو کہیں گے، اگر میں کہہ بھی دوں تو کوئی بری بات ہے؟ بتاؤ جی، اگر میں چلے 4 مہینوں کو آپ سے کہہ بھی دوں تو کوئی بری بات ہے؟ سچی بات ہے۔ ایمان کی محنت مدرسے میں لگ کر کریں یا خانقاہ لگ کر کریں یا جماعت تبلیغ کے اندر کریں، ہے تو ضروری نا۔ ایمان بنے گا تو بات بنے گی۔ اسی کو رب نے فرمایا، ان الانسان لفی خسر، بے شک سارے کے سارے انسان ٹوٹے خسارے کے اندر ہیں، یعنی جہنمی بن چکے ہیں، سوائے ان لوگوں کے الا الذین آمنوا، یعنی جو لوگ ایمان قبول کر لیں اور ایمان کے اندر آ جائیں، وہ ٹوٹے خسارے سے باہر نکل گئے۔ وہ ایمان کے اندر آنے کی وجہ سے جہنمیوں کی لسٹ سے ان کا نام کاٹ کر کے جنتیوں کی لسٹ میں نام لکھ دیا گیا۔ لیکن ایمان بھی کیسا ہونا چاہیے؟ ایسا ویسا ایمان نہیں، بلکہ صحابہ کے جیسا ایمان ہونا چاہیے۔ اور صحابہ کا ایمان کیسا تھا آپ جانتے ہیں؟ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہمارا ایمان صحابہ کرام کے ایمان کے مقابلے میں اوریجنل اور ڈپلیکیٹ سا محسوس ہوتا ہے، یعنی صحابہ کا ایمان اوریجنل اور ہمارا ایمان ڈپلیکیٹ لگتا ہے، یعنی کوئی حیثیت محسوس نہیں ہوتی۔ اگر صحابہ کرام سامنے سے گزر جائیں تو ساری مخلوقات ان سے ڈر جایا کرتی تھی، چونکہ وہ اللہ سے ڈرتے تھے۔ آج ہم سے کوئی نہیں ڈرتا، بلکہ ہم سب سے ڈر رہے ہیں۔